ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہاک کے پیارے دوستو، میں ہوں شہباز رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہاکس۔ پیارے ساتھیو، ہماری آج کی ویڈیو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں۔ آج میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، مگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ ایشیا میں بھی خواتین رہنما کے طور پر پاکستان کی پہچان تھیں۔ پاکستان کے پہلے انقلابی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی سیاست کے اتار چڑھاؤ میں گزری، جس کی وجہ سے ان کو پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل تھا۔ پیارے ساتھیوں، بے نظیر بھٹو شہید 2 بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہیں مگر مدت مکمل نہ کر سکیں۔ سن 2007 میں ان کی غیر متوقع موت نے پاکستان کے سیاسی حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ اپنی زندگی کے جوانی کے ایام میں ہی انہوں نے اپنے والد کے سیاسی دشمنوں کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی دلیرانہ شہادت اور ان کی عوام دوست رویوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عروج تک پہنچ گئی، مگر ان کی شہادت کے بعد پارٹی قیادت کو ان کے شوہر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون سن 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول اور کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال راولپنڈی پریزنٹیشن کانوینٹ میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہیں بعد میں مری کے جیزس اینڈ میری میں داخلہ دلوایا گیا۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا۔ بے نظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے سن 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول رہیں۔ سن 1981 میں بے نظیر بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا سکھر جیل میں، جہاں انہوں نے زندگی کے مشکل ترین دن گزارے۔ 1981 میں مارشل لاء خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں آمریت کے خلاف 14 اگست سن 1983 سے بھرپور جدوجہد شروع کی۔ تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ نے دسمبر سن 1983 میں تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی۔ پیارے ساتھیوں، سن 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ملک سے مارشل لاء اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بے نظیر وطن واپس لوٹیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا عقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس وقت اہل لاہور کا ایسا جم غفیر تھا کہ داتا دربار چوک سے مینار پاکستان کی محض 1 کلومیٹر سے بھی کم کا راستہ طے کرنے کے لیے 3.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ بے نظیر بھٹو سن 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن بھی نہ چھوڑا۔ 17 اگست سن 1988 میں ضیاء الباطل طیارے کے دھماکے میں مارے گئے اور ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینیٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے،
جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی، اور بے نظیر بھٹو شہید نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ 6 اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے، جس میں نواز گروپ اور بے نظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا، جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے عطائی پلیٹ فارم سے نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، جبکہ بے نظیر قائد حزب اختلاف بن گئیں۔ سن 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئیں۔ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے سن 1996 میں بے امنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماورائے عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ بے نظیر نے اپنے بھائی مرتضیٰ کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں دبئی میں قیام کیا۔ اسی دوران بے نظیر نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ ان کی خود ساختہ جلا وطنی کے دوران ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب 14 مئی سن 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ دوسری پیش قدمی اس وقت ہوئی جب 28 جولائی 2007 کو ابو ظہبی میں جنرل مشرف اور بے نظیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں اور ان کا کراچی ایئرپورٹ پر عقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر کا کارواں شارع فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 150 افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ بے نظیر نے لال مسجد آپریشن کی کھل کر حمایت کی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر سر اقتدار آنے کے بعد وہ امریکی افواج کو پاکستانی سرزمین پر کارروائی کی اجازت دے دیں گی، جس کے بعد وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ کہا جانے لگا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ پاکستان آئی تھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ پہلا قاتلانہ حملہ 18 اکتوبر 2007 کو جب وہ پاکستان واپس آئیں تو کراچی ایئرپورٹ سے باہر شارع فیصل پر ان کے قافلے پر حملہ ہوا، تاہم وہ بچ گئیں۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھیں کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھیں کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھیں اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئیں۔ بے نظیر کی وصیت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول کے سپرد کر دی گئی۔ اس وقت یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ سے بلاول زرداری کا نام بلاول بھٹو زرداری ہوگا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ عوام کے لیے سیاست اور جدوجہد کا نشان علامت بھٹو ہے۔ اگر اس کے نام کے ساتھ بھٹو نہ ہوا تو لوگ اس کی قیادت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی شخصیت نے اپنے باپ کے ساتھ ماں کے قبیلے کو بھی نام کا حصہ بنایا تھا۔
پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کے بعد بے نظیر کے قتل کی تحقیقات اپنے پرانے مطالبے کے مطابق اقوام متحدہ سے کروانے کے لیے درخواست دی، جو اس نے قبول کر لی۔ آصف علی زرداری نے بے نظیر کے قتل کی پہلی برسی پر دعویٰ کیا کہ انہیں معلوم ہے کہ قاتل کون ہے۔ البتہ صدر مملکت بن جانے کے بعد قتل کی دوسری برسی پر اپنی تقریر میں اس بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ اس تقریر کو مبصرین نے گھٹیا درجے کی بتایا۔ سابق رئیس عسکریہ مرزا اسلم بیگ نے دعویٰ کیا کہ بے نظیر کو بلیک واٹر نے قتل کیا تھا۔ بعض حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ قتل ڈک چینی کے حکم پر ہوا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے قتل سے سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوا، کیونکہ اس نے کچھ ایسی امریکی خدمات سر انجام دینے کا وعدہ کیا تھا جس سے امریکہ کو پاکستان کے اندر اپنے مفادات حاصل کرنا بالکل آسان ہو جاتا۔ پیارے ساتھیو، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔